کا عامل قیاسی عوامل قیاسی میں سے چھٹوا ہر وہ اسم جس کو اضافہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے اسم کے کل اسم اضیفہ جس کو اضافہ کیا گیا ہو الی اسم آخر، ایک دفعہ آخر پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ آخر، دونوں فرق ہیں. آخر یعنی کسی کی انتہا، ہر دوسرا کہتے ہیں. تو نحو مثلا غلام زید، زید کا غلام مثلا. ويسمى الاول مضافا، اول کا نام مضاف رکھا جاتا ہے، والثاني مضافا الیہ، دوسرے کا نام مضاف الیہ رکھا جاتا ہے. وعمل المضاف، مضاف کا عمل ان یجر المضاف الیہ، مضاف الیہ کو جر دینا. مضاف کا عمل مضاف الیہ کو جر دینا. دوسرے الفاظ میں ہمارے پاس عوامل کی حیثیت میں بچت ہوا مضاف وہی بات وہ اسم جس کو مضاف کا لغوی معنی ہے نسبت دی گئی ہو. مثلا مضاف جس کی نسبت دی گئی ہو تو کہا جاتا ہے مضاف. مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. مثلا غلام زیدن میں غلام کا نام مضاف رکھا ہے، کس غلام کی نسبت دی گئی ہے اس کا نام مضاف ہے. اس کی طرف زید کی طرف اس کا نام مضاف ہے. اب یہاں پر مصنف نے کہا کہ یہ مضاف جو ہے عوامل یعنی کل مضاف الیہ مجرور، ہر مضاف الیہ مجرور. یہ جر مضاف کی وجہ سے یعنی ماقبل جسم جو اضافہ ہوا اس کی یعنی عامل مضاف بل عامل مضاف. تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے لیکن اختلاف ہے علماء کے درمیان. مضاف الیہ کا جر مضاف کی وجہ سے ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے کہا مضاف جر دیتا ہے، یا درمیان میں کوئی حرف جر موجود ہے یا خود اضافہ. تین اقوال ہیں مضاف الیہ کے مجرور ہونے میں، تین اقوال. اولا خود مضاف ہی جر دیتا ہے جیسا کہ مصنف نے کہا. انشاءاللہ سوچی مانے گا کہ نہیں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ایک حرف جر ہے وہ جر دیتا ہے، حقیقت میں حرف جر دیتا ہے نہ مضاف تقدیر میں. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول نہیں، مضاف الیہ کا عامل عامل معنوی ہے. وہ کہاں ہے عامل معنوی؟ معنی ہی اضافہ، نہ مضاف نہ حرف جر پر اضافہ. کیونکہ غلام زیدن میں ایک نسبت ہے کہ نہیں، ایک نسبت میں کیا ہے اضافت ہے. یہ اضافت عامل معنوی ہے، ہم لمس نہیں کر سکتے اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ ایک عامل معنوی ہے، یہ عمل کرتا ہے. علی کل حال لیکن عند المصنف عمل المضاف ان یجر الاضافہ والاضافة على ضربين، ضربين یعنی على قسمين، دو قسموں پر مشتمل ہے اضافہ، معنویت و لفظیت. ایک معنویہ ایک لفظیہ. اگرچہ لفظی کی بحث مؤخر ہے لیکن معنوی کی تعریف سمجھنا اس لفظی کی تعریف پر موقوف ہے. اولا لفظی کی تعریف کیا ہے؟ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو. اس بات میں صفت سے کیا مراد ہے؟ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشترکہ ہے، اس کا نام صفت ہے. صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو. مثلا اسم مفعول اپنے نائب فاعل کی طرف اضافہ ہو، اسم فاعل اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہو، متعدی مفعول کی طرف متعدی نہیں فاعل کی طرف اضافہ ہو. وہاں کے صفت مشبہات لازم نہیں ہوتی ہے، وہ جو اس کی طرف اضافہ ہو فاعل کی طرف. یہ ہے اضافہ لفظیہ. اضافہ معنوی کی دو تعریف ہیں اس متن میں. مضاف اضافہ معنوی میں اس صفت کا غیر ہو، اس تعریف کو ذہن میں رکھنا. اضافہ لفظی کا مضاف اس صفت کا غیر ہو جو صفت اپنے معمول پر اضافہ ہو. وہی بات اضافہ لفظی کی تعریف میں نے کیا بیان کی پہلے؟ مضاف صفت ہو اپنے معمول کی طرف اضافہ، یہ اضافہ لفظیہ.
اما معنوی کی تعریف کیا ہے؟ مضاف اس صفت کا غیر ہو جو صفت اپنے معمول سے یعنی اضافہ لفظی کا غیر جو صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو. دوسرا الفاظ میں مضاف اضافی معنیوں میں مضاف الیہ مضاف کا معمول نہیں ہوتا ہے حقیقت میں، ہم خود نسبت دیتے ہیں اس کی طرف اپنی ساتھ ہوا. دوسری تعریف نہیں مضاف صفت ہو اضافی معنیوں میں، جس طرح سے اضافی لفظیوں میں مضاف صفت ہوتی ہے، اس پر یہاں پر بھی مضاف صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف اضافہ نہ ہو. وہاں پر کیا لفظیوں میں اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر اپنے معمول کی طرف اضافہ نہ ہو. فإذا ندخل بالمثل والمعنوية معنوية أن يكون المضاف مضاف ہو غیر صفت اس صفت کا غیر ہو جو صفت مضافت الى معمولها جو صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتی ہے اس کا غیر ہو. اضافہ لفظ کی کیا تعریف بیان کی؟ مضاف صفت ہو اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو. اب یہاں پر معنیوں میں کیا کہتے ہیں؟ ان یکون المضاف غیر صفت اس صفت کا غیر ہو جو صفت اضافہ ہوتی ہے اپنے معمول کی طرف، یعنی اضافہ لفظ کا غیر ہو معمول الصفت الى معمول الصفت. والمراد بالصفت صفت کی کیا مراد ہے؟ اسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہہ. والمراد بالصفت اسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہہ، کیونکہ اسم اضافہ فاعل کی طرف اور اسم اضافہ مفعول کی طرف، لیکن ہمارے پاس وہ اسم صفت مشبہہ نہیں ہے بلکہ خود یہ ڈائریکٹ اصل میں اسم کو خود اسم جو مرفوع ہے نا اس کو ہو گئی بات. تعریف واضح ہے یا نہیں؟ یہ مشکل دروس میں سے مختلف طلاب کے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مضاف اضافی معنی میں اس صفت کا غیر ہو جو صفت اپنے معمول سے غیر ہو. یعنی شنو وذالک یعنی یہ اضافی معنیہ بأن لا يكون المضاف صفتا مضاف صفت نہ ہو بس ختم. اس تعریف کا خلاصہ کیا ہے؟ مضاف صفت نہ ہو. اضافی لفظ میں مضاف صفت ہوتی ہے تمام تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور. ہاں مثلا نحو غلام زید، غلام میں اسم فاعل میں اسم مفعول ہے میں صفت مشبہہ ہے. فإذن یہ مضاف ہے، یہ مضاف غیر ہے اس صفت کا، یعنی ضارب کا بھی غیر ہے، مضروب کا بھی غیر ہے، حسن کا بھی غیر ہے. وہ ضارب وہ مضروب وہ حسن کے جو اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے فاعل کی طرف اپنے مفعول کی طرف. یہ غلام ایسا نہیں ہے، غلام کے لیے نہ کوئی فاعل ہے نہ کوئی مفعول ہے، غلام کا کوئی اپنا کوئی معمول نہیں ہے. لائن کی یہ غلام صفت نہیں ہے جس کو ہم نے خود اضافہ کیا ہے ایک غیر. اب اضافہ کرنے کے بعد جو ہے کیا بنتا ہے؟ یہ معمول بنتا ہے. اضافہ ہونے سے پہلے کوئی معمول نہیں ہے. وہی بات. اما اضافہ لفظیہ میں ضارب زید عمرا میں مثلا زید معمول ہے یا نہیں ہے؟ آپ اضافہ کریں یا نہ کریں وہ معمول ہے اس کا، ان کا معمول ہے. مضروب زید میں مضروب کا اضافہ کریں یا نہ کریں اس کا معمول ہے. یہاں پر غلام کو مادام ایک اضافہ نہیں کریں گے اس کا معمول نہیں بنتا ہے. یہ ایک تعریف اضافی معنی کی ایک تعریف یہ ہوگی. بس خلاصہ کیا؟ مضاف اس صفت کا غیر ہو. صفت سے کیا مراد؟ اسم فاعل اور مفعول صفت مشبہہ جو صفات اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتی ہے. اما جو ہے اضافی معنی میں مضاف صفت نہیں ہوتی تمام. فإذن غلام زید میں غلام اس صفت کا غیر ہے، یعنی کس کا غیر ہے؟ ضاربن کا غیر ہے، مضروبن کا غیر ہے، ان کا غیر ہے کہ وہ صفات جو اپنے معمول سے کرتے ہیں جیسا کہ آئے گا ابھی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے غلام. یہ پہلی تعریف. او دوسری تعریف. اب تو پھر او کس کے اوپر آگا؟ یکون اوپر سب سے پہلے لیکن میں یکون ہے نا سن او یکون صفتن. یکون کی ضمیر ہے وہ پلٹ کے مضاف کے طرف، وہ اسم ہے. یکون کے لیے صفتن خبر ہے. او یکون صفتن یا فرق نہیں پڑتا ہے. اضافی معنیوں میں بھی مضاف کیا ہو؟ صفت ہو. یعنی کیا مطلب؟ صفت ہو، اسم فاعل ہو یا مفعول ہو یا. لیکن
مضافتن الی غیر معمولها، اپنے معمول کی طرف اضافہ نہ ہو، اپنے معمول کے غیر کی طرف، یعنی کوئی دوسرا فرد ہوگا اس کی طرف اضافہ ہو. یعنی دونوں تعریفوں میں اضافی لفظ کا غیر ہے. دیکھیں پہلی تعریف میں کیا جدائی ہے، مثلا مضاف صفت میں ہے، وہاں اضافی لفظ میں وہاں پر مضاف صفت، یہاں پر مضاف صفت ہے لیکن اپنے معمول کی طرف اضافہ نہیں، وہاں پر کیا ہے اپنے نحو. مثلا مثال کیا ہے، مصارع مصر، مصارع کیا صیغہ ہے، سارع يسارع سراعا وسيراعا ومسارعة، فهو مسارع وذاك مسارع. مفعلة سرع ثلاثی ہے، آپس میں لڑائی کرنا، مسارع مفعلہ آپس میں لڑنا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہی مسارع. اب یہاں پر مثلا مصارع مصر، شہر آپس میں لڑتے ہیں یا لوگ لڑتے ہیں، دوسری بات مصارع صفت ہے صحیح، اضافہ ہے لیکن الی غیر معمولها، اپنا معمول کی طرف نہیں، کسی اور کی طرف. آج بیان کرتے ہیں فإن مصارعه، اب میں حکایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، وہ میں نے عمل نہیں کیا یہاں پر. حکایت میں کیا ہے، مثلا مصارع مصر میں مصارع حالت رفع میں ہے کہ نہیں، اور مصر حالت جر میں ہے کہ نہیں، اسی کو اٹھا کے لاتا ہوں بعد میں، وہ عامل جیسا بھی ہو، ان کو عمل نہیں دیتا ہوں، یہ حکایت. اب مثلا فإن مصارعه، اگر عمل دے تو کیا ہونا چاہیے، مصارعن. مصنف نے خود عمل نہیں دیا ہے، یہ حکایت اپنی طرف سے نہیں ہماری، مصنف نے خود حکایت کی ہے مثال. ان مثال میں جو اعراب ہے وہی اعراب کو نقل کرنا ہے، اگر کہ تقدیر میں وہ اعراب ہے ان کا عمل برقرار ہے. فإن مصارعو، مصارع کیا ہے، صفت، مصارع یہاں پر صفت ہے، اضافی لفظ کی طرح یہاں پر صفت ہے، لیکن غیر مضافت، لیکن مصارع اضافہ نہیں ہے الی معمولها، اپنے معمول کی طرف اضافہ نہیں ہے. کیوں، یہ مصر کیا ہے، پھر اس کا معمول نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ مصر اس کا معمول نہیں ہے. لأن مصرن، حکایت مثال میں کیا ہے، مصر جر کی طرح حکایت کرو، لأن مصرن، اس لیے کہ مصر لیس بمعمول المصارع، مصارع کا معمول نہیں ہے. پھر کیا اس کا معمول، انما معمولها، بلکہ مصارع کا معمول اہل مصر، اصل میں اہل لڑتے ہیں نہ مصر. تو وہی بات یہاں تک، یعنی اصل میں کیا ہے، مصارع اہل مصر، اہل مصر آپس میں لڑ پڑے نہ جو ہے مصر شہر کو، جبکہ لغت میں مصر کو متعدد معنی ہے، لیکن اسلام میں غلط کو مثلا مصر کہا جاتا ہے. اصل معنی حد، شہر کی حدود کو مصر کہتے ہیں، وسط، شہر کے وسط کو بھی مصر کہتے ہیں، حد کو بھی مصر کہتے ہیں. وہ سرحد ہے یا سرحد، بلے وہ سرحد ہے، حد سے ہے، وہ اردو میں خلاصے یہاں تک دو تعریفیں اضافی معنویت کی. پہلی تعریف مضاف اس صفت کا غیر ہو جو صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتی ہے، اس کا خلاصہ یعنی کیا، مضاف صفت نہ ہو. تمام. دوسری تعریف میں مضاف صفت ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے معمول کی طرف اضافہ نہ ہو، اپنے معمول کے غیر کی طرف اضافہ، جیسا کہ مصارع اور مصارع اضافہ ہے مصر کی طرف، یہ مصر اس کا معمول نہیں ہے بلکہ اس کا معمول کیا ہے، اہل ہے، اہل کی طرف اضافہ ہو، وہ اہل مصر کی طرف اضافہ ہونا چاہیے، یعنی مصارع اہل مصر، ہاں مصارع اہل مصر. اب اس کا فائدہ کیا ہے، دو فائدے، دو طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. وتفید تعریفا، تفید کی ضمیر اضافہ کی طرف، اضافہ معنویہ فائدہ دیتا ہے تعریفا، تعریف کا، معرفہ کا فائدہ دیتا ہے. کب، مع المعرفہ، معرفہ کے ساتھ. عبارت کیا ہے،
اضافہ معنویہ فائدہ دیتا ہے معرفت کا، معرفت کے ساتھ تعریف کا فائدہ دیتا ہے معرفت کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ نکرہ معرفت کی طرف اضافہ ہوتا ہے، نکرہ معرفت کی طرف اضافہ ہوتی ہے، نکرہ بھی معرفت بن جاتا ہے. مطلب یہ عبارت ترجمہ لفظی الگ ہے، مطلب الگ ہے. تفید اضافہ معنوی فائدہ دیتا ہے تعریفاً تعریف کا، مع المعرفہ معرفت کے ساتھ. یعنی شنو؟ نکرہ کو معرفت کی طرف اضافہ کرو گے تو وہ نکرہ میں معرفت بن جائے گا. نحو غلام زید، زید معرفہ ہے، علم ہے، شخص کا نام ہے. جو وہی بات تو غلام نکرہ ہے، مبہم ہے غلامن کا. غلام زید اضافہ معنویہ ہے، خاص ہو گیا. جس طرح سے زید معرفہ ہے اسی طرح سے غلام بھی معرفہ ہے، یعنی مبہم غلام نہیں ہے بلکہ زید کا غلام. واضح؟ اب ہمارے پاس معرفہ کی مراتب ہے. علم مثلا اعرف المعارف میں ضمیر متکلم ہے، اس کے بعد علم ضمیر متکلم معرفہ ہے. اعرف المعارف کیونکہ معرفہ یعنی معلوم، جس کی شناخت بھی ہو، پہچان. پہچان کی جو ہے مراتب ہے، ایک دم مکمل تصویر. انا میں کوئی شبہ نہیں ہے، انا اس قدر جو ہے واضح ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ابہام نہیں. ضمیر متکلم کے اس کے بعد انت میں بھی ہوئی ہے ضمیر مطلقاً ضمیر غائب کی سیاست جو ہے دور ہے، مادام ایک مرجع ذکر میں وہ. اس کے بعد علم کی بات، علم اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ٹائم آئے گا مثلا اسماء اشارات وغیرہ ہے، اسماء موصولات ہے، معارف. 6 قوت مجمع اضافہ الف ذلام موصول و اشارہ، 6 معارف. ان 6 میں سے جو ہے ترتیب کے ساتھ. اب بحث یہ ہے کہ یہ غلام جو معرفہ بنتا ہے، کہا اضافہ معنویہ میں نکرہ کو اضافہ کرنے سے معرفہ بنتا ہے، معرفہ بنتا ہے، ضمیر متکلم کی طرح معرفہ بنتا ہے. کہتے ہیں کہ اسم نکرہ کو جس اسم کی طرف اضافہ کیا ہے، قول مشہور یہ ہے اگر اسم نکرہ کو ضمیر کی طرف اضافہ کیا تو ضمیر جس طرح سے معرفہ ہے اسی طرح سے یہ بھی معرفہ ہے. اگر اسم نکرہ کو علم کی طرف اضافہ کیا، جیسا کہ ہماری مثال ہے یہاں پر علم جتنا معرفہ ہے اسی طرح یہ بھی معرفہ ہے. اگر اسم اشارے کی طرف اضافہ کیا تو وہی مرتبہ ملے گا جو مضاف الیہ. اس کو کہتے ہیں المضاف فی قوت المضاف الیہ. مضاف الیہ کی قوت میں ہے، یعنی مضاف نکرہ مضاف الیہ معرفہ کی قوت میں ہے تعریف کے لحاظ سے. هذا هو قول مشہور. لیکن جو ہے اگر شیخ کا بابا قبول نہیں کرتے من المسان الى المسان بیان کرتے ہیں کہ جو ہے ایسا نہیں ہے. مثلا جو ہے نکرہ کو غلام کو آپ نے اضافہ کیا ہے علم کی طرف، زید کی طرف. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہی فائدہ حاصل کرے جو زید کے اندر ہے، نہیں، بلکہ زید کے بعد والا جو مثلا زید کے بعد مراتب میں سے علم کے بعد کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کا مرتبہ مل جائے گا. بات اس لیے کہ غلام اصل ہے، مضاف اور مضاف الیہ. مثلا جو ہے غلام اصل، زید اصل ہے اور فرع کو بھی اصل ہی بنا دیتے ہیں. یعنی غلام زیدن کے میں سے دوسرا غلام بھی ہو سکتا ہے نہیں. مثلا جو ہے ضمیر کی طرف اضافہ کریں گے، قول مطلب یہ ہے شیخ کا، اگر ضمیر کی طرف اضافہ کریں گے تو ضمیر والا مرتبہ نہیں ملے گا اس مضاف میں، بلکہ ضمیر کے بعد جو اسم آتا ہے مثلا علم کا مرتبہ مل جائے گا. اگر علم کی طرف اضافہ کیا ہے تو جو ہے علم کے بعد جس کا مرتبہ معرفت میں وہ مل جائے گا. اللہ کل حال اگر یہ قول اجتہادی قول ہے ان کا تو، لیکن بعض کتب میں نے ملاحظہ کیا یہ ہے، بعض مسلم نے کہا ہے کہ جو ہے مضاف جو قوت مضاف الیہ میں کہا ہے یہ درست نہیں ہے. بعض نے اشارہ کیا اس بات. اللہ کل حال یہ نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہوتی ہے فائدہ. واما وتخصیصا اصل سے کس کو پر تعریفاً کو، یعنی اضافہ معنویہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے. اسی طرح سے وہ تخصیصاً یعنی تفید تخصیصاً تخصیص کا فائدہ دیتا ہے مع النکرہ نکرہ کے ساتھ. یعنی نکرہ کی طرف اضافہ ہو تو تخصیص جاتا ہے. نحو غلام رجل، تخصیص مرد کا غلام. لیکن تب بھی ہم باقی کی تخصیص نہیں ہے کہ جو ہے خاص ہونے سے معرفہ نہیں بن جاتا. جو کوئی بات کسی مجتہد کے خاص ہونے سے وہ مجتہد نہیں بنتا ہے، وہ نوکر ہی رہتا ہے.
تو علی کل حال تو رجل کا غلام یعنی یہاں جتنے سمجھ میں آتا بس عورت کا نہیں، کس رجل کا کس مرد کا وہ پتہ نہیں نکرے رہے، لیکن تخصیص یعنی تو بس اتنا معلوم ہے کہ جو ہے یہ مرد کے ساتھ تھا. لیکن معرفت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. مثلاً غلام تنہا نکرہ مبتدا نہیں بنتا ہے، نکرہ مبتدا نہیں بنتا، انشاءاللہ بات میں آئے گا. تو چاہے وہ اضافہ معرفت کی طرف ہو یا نکرہ کی طرف ہو مبتدا بنتا ہے. کیا معرفت لاگو ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ بات طویل بات ہے. واللفظیت اضافہ لفظیت ان يكون المضاف یہ عطف ہے، واللفظیت کس کو پر والمعنویت واللفظیت ان يكون المضاف مضاف ہو صفتا مضافتا الى معمولها، مضاف صفت ہو اور اضافہ ہو اپنے معمول کی طرف. یہ تعریف دونوں اضافہ لفظ کی تعریفوں کو خارج کرتی ہے. کیوں؟ اضافی معنویہ کی پہلی تعریف میں کیا کہا؟ مضاف صفت نہ ہو کہا، یہاں پر کیا ہے؟ مضاف صفت ہو کہا. دوسری تعریف میں کہا کہ جو ہے مضاف صفت ہو اپنے معمول کی طرف اضافہ نہ ہو کہا، یہاں کیا کہا؟ اپنے معمول کی طرف اضافہ. نحو ضارب زیدین، ضارب اپنے معمول کی طرف اضافہ ہے، فاعل کی طرف اضافہ ہے، واضح ہو گئی بات. تو وحسن الوجہ صفت مشبہ اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہے، اپنے معمول کی طرف. ولا تفید، ہاں یہ اضافہ لفظ فائدے نہیں دیتا ہے، الا تخفیفا فی اللفظ، مگر لفظ میں تخفیف یعنی لفظ سے تنوین گر جائے تمام. باقی یہاں پر کسر تعریف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تعریف کا فائدہ تخفیف کا فائدہ نہیں ہے اصل. اسی لیے ابھی ایک مثال ابھی آ رہی ہے. یہ قاعدہ کلی ہے کہ معرفت کے لیے معرفت صفت واقع ہوتا ہے، نکرہ کے لیے نکرہ صفت واقع ہوتا ہے. مثلا زید ہے تو اس کے لیے صفت جو ہے العالم ہونا چاہیے، رجل ہے تو جو ہے عالم ہونا چاہیے. نکرہ کے لیے صفت، معرفت کے لیے صفت. یہ ممکن نہیں کہ ایک معرفت کے لیے ایک نکرہ کو صفت بنا کے لے آئے یا ایک نکرہ کے لیے معرفت کو صفت. یہ قوانین کلیہ ہے، انشاءاللہ بعد میں معرفت کے بعد میں. ابھی دلیل پیش کرتے کہ اضافہ لفظیہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض تنوین گر جاتی ہے، یعنی تعریف کا فائدہ نہیں ہے. مضاف سے تنوین گر جاتی ہے. مثلا ضاربون ہے کہ نہیں، اضافہ کرو گے تو یہ تنوین، اگر تصنیف جمع ہے تو نون. ضارب زید، اگر ضارب فاعل کی طرف اضافہ ہے تو اس کا الگ معنی ہے، مفعول کی طرف اضافہ ہو تو مارنے والا معنی وہی ہے نہیں. فاعل ہے تو زید مارنے والا، مفعول ہے تو زید کو مارنے والا. یہ معنی میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اضافہ معنی میں خلل پڑتا. ومن ثم جاز، ومن ثم اسی لیے، ثم اشارہ ہے اصل میں، انشاءاللہ بات میں آئے گا. یہ جو مطلب ابھی پہلے بیان ہوا کیا، ولا تفید تخفیفا الا، ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ، تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اسی لیے تو جائز ہے. یہ کیا جائز ہے؟ مررت برجل حسن الوجہ، میں ایک ایسے رجل سے گزرا جس کا چہرہ حسین. رجل جار مجرور ہے لیکن موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ حسن الوجہ، صفت ہے، مضاف اور مضاف نہیں مل کر صفت. یہاں رجل کیا ہے؟ موصوف نکرہ ہے. اور حسن الوجہ بھی کہا کہ جو ہے حسن کوئی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا ہے، اضافہ اور صرف تخفیف ہے. تعریف معرف تخفیف کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں. اگر حسن نے کسب تعریف کیا ہوتا، حسن جس کی طرف الوجہ معرفہ ہے، الوجہ الف لام دار ہے کہ نہیں، معرفہ ہے. حسن اضافہ ہو رہا ہے ایک معرفہ کی طرف، معرفہ جس طرف سے غلام اضافہ ہو زید کی طرف، جس طرح یہاں پر اضافہ. اگر غلام زیدین کی طرح ہوتا یہاں پر بھی، یعنی کسب تعریف کرتا، معرفہ کا فائدہ دیتا، تو یقیناً غلط تھا. کیا رجل کی صفت واقع کرے، قطعاً غلط ہے. کیوں؟ جب جو تعریف کیا ہے جو ہے معرفہ کو نکرہ کے لیے صفت واقع کرتا ہے. واضح
اسی لیے کہتے ہیں لأن الشان لو افادت هذه الاضافه فاعل ہے افادت کی، اگر یہ اضافہ فائدہ دے دے تعریفا، تعریف کا فائدہ دے دے، معرفہ بنائے نکرہ کو، لکان حکایت ہے یہاں پر بھی حکایت، لکان حسن الوجہ، یہ اوپر حسن الوجہ جر کے ساتھ ہے نا، اس کو اتارا ہے، لکان حسن الوجہ معرفۃ، حسن الوجہ معرفہ بن جاتا، کیوں؟ حسن اضافہ الوجہ الف لام دار کی طرف، تو معرفہ بن جاتا، اور معرفہ بننے کے بعد کیا؟ فلم یجوز، جائز نہیں ہوتا، جعلہ، اس حسن الوجہ کو قرار دینا، صفۃ لرجل، مثال میں جو رجل ہے لیکن اس کے لیے صفت قرار دینا جائز نہیں ہوتا. یہاں تک میرے ساتھ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ لامتناع وقوع المعرفة، اس لیے کہ معرفہ کا واقع ہونا ممتنع ہے، صفت صفت واقع ہونا للنکرہ، نکرہ کے. واضح هذا المطلب؟ اولا اضافہ لفظ کا فائدہ کیا ہے؟ تخفیف کا فائدہ، صرف تنوین گر جاتی ہے. وہاں پر نہ تعریف کا فائدہ ہے تاکہ جو ہے کوئی نکرہ کے مبتدا بن سکے، یا کوئی نکرہ جا کے جو ہے کسی معرفہ کے لیے صفت واقع ہے، اور تخصیص کا فائدہ بھی نہیں، تنوین گر جاتی. تو مثال کوئی پیش کرے، مثلا تعریف کا فائدہ بھی نہ ہو، وہاں پر تخصیص کا فائدہ. مررت برجل حسن الوجہ، حسن نکرہ ہے، اضافہ ہے الوجہ کی طرف، معرفہ کی طرف. مضاف اور مضاف الیہ مل کر رجل جو نکرہ ہے اس کی صفت. مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر حسن نے کسب تعریف کا فائدہ دیتا، الوجہ سے تعریف کو کسب کرتا اضافہ معنویہ کی طرح یہاں پر بھی، تو حسن الوجہ صفت واقع نہیں ہوتا رجل کے لیے، کیوں؟ وہ رجل نکرہ ہے اور یہ معرفہ بن جاتا، اور معرفہ نکرہ کے لیے صفت واقع. صفت واقع ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہ اضافی لفظ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے تعریف کا. اسی طرح دوسری مثال پیش کرتے ہیں، اسی کا حق وامتنع، ممتنع ہے مررت بزید حسن الوجہ کہنا، مررت بزید حسن الوجہ کہنا غلط. کیوں؟ زید معرفہ ہے، زید موصوف معرفہ ہے، حسن الوجہ نکرہ کے حکم میں، اس لیے یہاں پر تعریف کا فائدہ نہیں ہے، تخصیص کا فائدہ نہیں ہے، صرف تنوین گری ہے. بس یہ نکرہ ہی ہے، جب نکرہ ہی ہے معرفہ کے لیے صفت واقع ہے. اسی لیے خود مثال بیان کرتے ہیں کہ ان زیدن، یہاں پر حکایت نہیں کی، اعراب دے دیا، لأن زیدن معرفۃ، ایک زید معرفہ ہے، وحسن الوجہ نکرۃ، وحسن الوجہ نکرہ ہے. وامتنع، ممتنع ہے وقوع النکرۃ صفۃ للمعرفہ، نکرہ کا صفت واقع ہونا معرفہ کے لیے نہیں ہے. فإذن یہ دونوں مثالیں درست نہیں ہیں. وجاز، جائز ہے، الضارب زید، والضارب زید. استعمال تسمیہ اور جمع لا سکتے ہیں. الضارب زید والضارب زید لإفادة التخفيف وهو حذف النون. تسمیہ اور جمع میں الف لام کو داخل کر کے الضارب، اس طرح سے بھی صحیح ہے. الضارب زید مفرد میں صحیح ہے، اسی طرح سے تسمیہ میں بھی اضافہ کرنا صحیح ہے. لیکن تسمیہ اور جمع میں یہ جو نون گرا ہے آخر سے، الف لام کون سا الف لام ہے؟ پہلے بیان ہوا ہے، الف لام ہے موصول، اس میں فاعل کے اوپر جو ال داخل ہوتا ہے وہ ال موصولہ ہے. ال موصولہ اور نون کو گرانے میں کوئی تلازم نہیں آپس میں. الضاربان درست ہے، الضاربون درست ہے. کیوں؟ ال معرفہ ہو تو ممکن ہے مثلا جو ہے تنوین کا جمع نہ ہو، مثلا مفرد میں مثلا الضارب اگر ال معرفہ قرار دے تو مثلا جو ہے تنوین نہیں آئے. اما ال موصولہ ہو تو بھی اس میں تنوین نہیں آئے گی، ال موصولہ معنی تو بھی تنوین نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر الضارب زید والضارب زید یہ جائز ہے تسمیہ میں بھی پڑھنا. کیوں؟ لإفادة التخفیف، تخفیف کا فائدہ دیا ہے یہاں پر.
سوال یہاں پر آپ لوگ دوسرے سے کریں، یہ جو الضاربات جو تنوین جو نون گرا ہے یہ اضافہ کی وجہ سے یا حل کی وجہ سے؟ اضافہ کرو گے جو ہے حل اور اضافہ جمع نہیں ہوتے دونوں، حل معرفہ اور اضافہ جمع نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ یہاں پر الحل موصولہ ہے، وہی بات عالم موصولہ کا معرفہ نہیں ہے، نہیں معرفہ کے احکام میں نہیں آتا ہے موصولات بھی الموصولہ نہیں، حل معرفہ نہ کہ الموصولہ لگے، کیونکہ حل موصولہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، حل معرفہ فعل پر داخل نہیں. فرق دونوں میں انشاءاللہ مغنی میں بات اس کے بارے میں، اس میں فاعل پر جو حل داخل ہوتا ہے وہ حل معرفہ ہے یا موصولہ. مشہور قول یہ جو ہے وہ حل موصولہ ہے، معرفہ نہیں ہے. وہ حذف نہیں. وامتنع الضارب زید، اما مفرد میں الضارب زید حل کو داخل کر پڑھنا یہ جائز نہیں. کیوں؟ لعدم وجود التخفیف، اس کی تخفیف موجود نہیں ہے. کیسے تخفیف موجود نہیں ہے؟ کہتے ہیں جو ہے اضافہ کی وجہ سے تنوین تھوڑی گری ہے، ال کی وجہ سے. مصنف کی رائے یہ ہے ہم اضافہ کرتے ہیں تخفیف کی خاطر، اور یہاں پر وہ جو تخفیف جو تم اضافہ کرنے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تخفیف پہلے سے حاصل ہے ال کی وجہ سے. لیکن خلافاً للقراء، قراء کے خلاف انہوں نے کیا کہا فإنه جوزه، اس اضافہ کو بھی جائز قرار دیا ہے. کس بنا پر؟ بناء على ان الاضافة سابقة على الالف واللام. قراء کی رائے کیا ہے؟ یہ جو تنوین گری ہے نا وہ اضافہ کی وجہ سے گرنے کے بعد ال داخل. قراء کیا کہتا ہے؟ الضارب زید میں تخفیف اضافہ کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، بعد میں ال داخل ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بناء جائز کیوں قرار دیا قراء نے؟ على ان الاضافة سابقة، پہلے ہے اس پر سابق ہے، على الالف. کیونکہ مصنف کا خیال یہ ہے یہ جو الضارب زید میں حل کے ذریعے سے تخفیف حاصل ہوئی، حل داخل ہونے کے بعد تنوین گری، اضافہ کے ذریعے سے نہیں، بس اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں آگئی. فرا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اضافہ کرنے تنوین ہم نے گرائی، اس کے بعد جو ہے حل گرا. صلی اللہ علیہ وسلم.